وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے۔ اب یہ سگے بیٹے کا ذکر ہے، اس سے منہ بولے بیٹے کا ذکر خارج کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں، اس سے پردہ ہوگا۔ منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے۔ منہ بولا رشتہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے۔ ہاں، رضائی بیٹا جو ہے، جو دودھ کے رشتے سے بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ بہو کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لو، یعنی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا، یہ حرام ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا، پہلا نکاح تو ہو گیا لیکن جو بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر دو عورتوں سے نکاح کیا، دونوں آپس میں بہن ہیں اور ایک ہی ساتھ نکاح کیا، ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ان دونوں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پھوپھی اور بھتیجی دو عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ پھوپھی اور بھتیجی ہو، تو وہ حدیث سے حرام ہے۔ ان دونوں عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی، دو عورتیں ایسی ہوں کہ جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک دوسری کی خالہ ہو اور دوسری اس کی بھانجی ہو، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ حرمت عارضی ہے۔ اگر اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے، اب اس کی بہن سے نکاح کرے تو جائز ہے۔ اس وجہ سے سالی سے پردہ لازمی ہے، کیونکہ پردہ اس عورت سے نہیں ہوتا جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جن جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں وہ فوراً ان سے جدا ہو گئے، اور اب تو یہ حکم آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، شریعت نافذ ہو چکی۔ اب اگر کوئی ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح اس طرح کرتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النساء میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ سورۃ النساء میں بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے فی زمانہ خاندانی نظام کے لیے، اور معاشرتی اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کا حل اس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پانچویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء کا درس جاری و ساری ہے، اور نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے۔ ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پانچویں پارے کے آغاز اسی فہرست کو مکمل کیا گیا اور ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا کہ جو عورتیں کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی جو کسی کے نکاح میں ہوں، شادی میں ہوں، ایسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک عدت کا پیریڈ مکمل نہ ہو جائے وہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نکاح کرے گی تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں اور یہ حرام ہوگا۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر تمہاری کنیزیں
ان کی شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی. اور جہاں تک تعلق کنیزوں کا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے کنیزوں کا جو ذکر کیا اس کا قاعدہ سماعت فرما لیجئے کہ یہاں کنیزوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور پھر جنگ ہونے کے بعد وہ میدان جنگ سے پکڑی گئیں. اور وہ خواتین جب میدان جنگ سے پکڑی گئیں تو پھر شرعی قاعدہ یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شوہر دارالحرب میں ہیں کہ دارالاسلام میں آ گئے. اگر ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گئے تو یہ مسلمان مرد کے لیے اس کو کنیز بنانا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں اور وہ خواتین اسلامی لشکر میں گرفتار ہو جائیں تو سپہ سالار کی مرضی ہے. اگر لشکر کا امیر یہ چاہے کہ ان خواتین کو کنیز بنایا جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز اور غلام کا وجود نہیں ہے. اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے یہاں خواتین کی یا مردوں کی، وہ سب ناجائز اور حرام ہے. اب کوئی عورت کوئی مرد خرید و فروخت سے کنیز اور غلام نہیں بنتا. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے مقرر حکم ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہیں ان کے علاوہ عورتیں. جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب یہاں پر ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ علماء بیان کرتے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حرام عورتوں کی فہرست بیان کی کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے. اور جب حلال عورتوں کی بات آئی کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تفصیل بیان نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو حرام ہیں ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال و حرام، جائز ناجائز اور پاک اور ناپاک کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں. جس چیز کو شریعت نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں. جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں. تو حلال کے لیے، جائز کے لیے اور پاک کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ناجائز قرار نہ دیا وہ جائز ہے، جسے ناپاک قرار نہ دیا وہ پاک ہے اور جسے حرام قرار نہ دیا وہ حلال ہے. اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ مثال کے طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے، مثلا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، کوئی یہ تصور کرے کہ مسجد پر مینار بنائے جاتے ہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے اور حضور کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے. تو یہ ایک نئی چیز ہے. آج پوری دنیا میں ہر مسجد پر تقریباً مینار ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے. تو مینار اور گنبد نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ حضور کے دور میں. کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے. محراب میں جہاں امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو ڈیزائن محراب کا ہے، یہ ڈیزائن نہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا. تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نہ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں ہے، لیکن جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع نہیں کیا. شریعت میں کوئی ایسا اصول نہیں جس سے یہ ٹکراتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. 800 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا. ان کی حکومتیں وہاں کی عوام کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن 800 سال تک قرآن کا ترجمہ رائج نہیں ہوا. اس کے بعد ترجمہ کیا گیا، مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. نہ یہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا نہ حضور کے دور میں ایسا ہوا
نہ تابعین کے دور میں ایسا ہوا، نہ تبع تابعین کے دور میں ایسا ہوا، مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع نہیں کیا، یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو لہذا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی سمجھ لیں کہ صلاۃ و سلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کہیں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام سے منع نہیں کیا گیا، تو بالکل جائز ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے، اذان کے بعد پڑھا جائے، درود و سلام سے ان اوقات میں منع نہیں کیا گیا، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے گئے، حالانکہ نہ حضور نے لگائے نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا، تمام دنیا نے، مسلمانوں نے اسے تسلیم کیا۔ وہی اصول تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایک ظالم شخص نے یہ کام، یہ زبر زیر پیش لگائے ہیں، وہ ظالم جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، مگر ظالم ہے لیکن کام صحیح کیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو علماء نے اس کی مخالفت نہ فرمائی۔ تو شریعت ہمیں وسعت نظری کا درس دیتی ہے۔ ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہ ہوئی، کہ صحابہ کے دور میں نہ ہوئی، اگر بعد میں ہو تو وہ بدعت ہو جائے، حرام ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز کہ جو اسلامی اصول کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، اس کا کرنا یہ بدعت ہے۔ مثلا 31 دسمبر کو خرافات کرنا، ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوائی فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا، مختلف گناہ کرنا، یہ بدعت سیاح موجود ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ اس قاعدے سے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے پوری شریعت کا ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حرام چیزوں کی تفصیل ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، لیکن حلال کی تفصیل نہیں ہے۔ جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال اور حرام میں دلیل مانگی جائے گی حرام کہنے والے سے، حلال کہنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، تو شریعت دلیل اس سے مانگے گی کہ جو حرام کہہ رہا ہے۔ جو حلال کہہ رہا ہے اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئیں وہ عورتیں جو ان حرام عورتوں کے علاوہ ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، تم ان عورتوں کو اپنے مال کے بدلے میں حاصل کرو، محسنین، قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، بے حیائی نہ کرتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں حلال ہیں مگر نکاح سے حلال ہیں، بغیر نکاح کے وہ عورتیں تم پر حلال نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو یعنی قربت کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، پس تم ان کا مہر انہیں ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَغَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جو مہر تم نے مقرر کیا اس میں کمی یا زیادتی باہمی رضامندی سے کرو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی عورت چاہے تو معاف کر دے یا کم کا مطالبہ کرے، مرد چاہے تو زیادہ دے، تو باہمی رضامندی سے جو مہر مقرر ہوا ہے اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے مگر زور جبر نہ ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔